نبی کریم جب جنابت کا غسل فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو فرماتے جس طرح نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کرتے اور ان سے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، پھر اپنے سر پر 3 چلو لٹیں پانی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے ڈالتے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ ایک شخص نے غسل کے بارے میں پوچھا کہ کس قدر پانی سے کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ 1 سا پانی تجھے کافی ہے۔ ایک شخص بولا کہ مجھے کافی نہیں ہے، تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 1 سا پانی اس شخص کو کافی ہو جاتا تھا جس کے بال تجھ سے زیادہ گھنے تھے اور تجھ سے بہتر بھی تھا، یعنی رسول اللہ۔ پھر جابر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک کپڑا پہن کر نماز میں کہ ہماری امامت کی۔ نبی کریم جب جنابت سے غسل فرماتے تھے تو کوئی چیز مثل حلب وغیرہ کے لگاتے تھے اور اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر پہلے سر کے داہنے حصہ سے ابتدا کرتے، پھر بائیں جانب میں لگاتے تھے، پھر دونوں ہاتھ اپنے سر کے درمیان میں رگڑتے تھے۔ میں رسول اللہ کو خوشبو لگاتی تھی، پھر آپ اپنی سب سی بیویوں کے پاس جاتے، یعنی وظیفہ زوجیت فرماتے، پھر دوسرے دن احرام باندھتے ہوئے خوشبو جھاڑ دیتے تھے۔ نبی کریم اپنی تمام بیویوں کے پاس ایک ہی ساتھ کے اندر رات کے اور دن میں دورہ کر لیتے تھے، اور وہ 11 تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 9 عورتیں تھیں، تو انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ ان سب کی طاقت رکھتے تھے؟ وہ بولے کہ ہاں، بلکہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ کو 30 مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ رسول اللہ جب غسل جنابت فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ دھوتے اور وضو فرماتے جس طرح رسول اللہ کا وضو نماز کے لیے ہوتا تھا، پھر غسل کرتے اپنے ہاتھ سے اپنے بالوں کا خلال کرتے تھے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ سمجھ لیتے کہ کھال تر ہو گئی ہے تو اس پر 3 بار پانی بہاتے، پھر اپنے باقی ماندہ بدن کو دھوتے۔ ایک مرتبہ نماز کی اقامت کہی گئی اور صفتیں کھڑی کر کے درست کی گئیں، پھر رسول اللہ ہماری طرف تشریف لائے، تو جب رسول اللہ نماز پڑھانے کی جگہ پر کھڑے ہو گئے تو اس وقت یاد کیا کہ جنبی ہیں، پھر ہم سے فرمایا تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو، اور رسول اللہ لوٹ گئے اور غسل کیا، اور اس کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے اور رسول اللہ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، پھر رسول اللہ نے تکبیر تکبیر تحریمہ کہی اور ہم سب نے رسول اللہ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ رسول اللہ نے فرمایا مرد جب اپنی عورت کے چاروں کونوں کے درمیان بیٹھ گیا پھر اس کے ساتھ جماع کی کوشش کرے تو یقیناً غسل واجب ہو گیا۔